That's actually a good question, a natural question actually. The thing is کہ دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو شعور 20-25 سال میں مل جائے بجائے سے کہ 60, 70, 65 میں ملے تو زندگی تو گئی، اب کیا کروں؟ اپنی زندگی پہ ایک اوور ویو ڈالیں گے کہ ہمارے جتنی زندگی میں ایشوز چلتے ہیں اس کے بیسس پہ ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو، راحتوں کو، مسکراہٹوں کو کیا ہم ویلیو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ہم اس پہ آج بات کریں گے. ہم اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے بیسکلی پروفیشن سے، پرسنل ایکسپیرینسز سے، ان ساری چیزوں سے. لیکن جسٹ ٹو گیو یو اے ہیڈز اپ کہ ہم آج بیسکلی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے کون سی 10 بیسک بڑی چیزیں ہیں ہم اس پہ بات کریں گے. لوگوں نے تو بہت سی آئیڈینٹیفائی کی ہیں، مدبروں نے، ریسرچرز نے، سائنٹسٹس نے بہت سی چیزیں کنیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسان کو خوشی ملتی کیوں نہیں ہے. خیر اس پہ ہم واپس آئیں گے، لیکن دا تھنگ از کہ ہم جب ان ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب اس ساری تخلیق کی تو اس تخلیق کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس بھی رکھا. ایک بیلنس اس چیز کا رکھا کہ رب تعالیٰ نے دن کو بھی تخلیق کیا اور رات کو بھی تواتر میں اس کے ساتھ رکھی، چاند کو بھی بنایا، ساتھ میں سورج کو بھی رکھا، نیکی کو بھی رکھی اور برائی کو بھی ساتھ میں رکھا. لیکن اس کا مطلب یہی تھا کہ ایک بیلنس کریٹ ہو، ایک نارملسی کریٹ ہو ہماری زندگی میں، اس پورے سسٹم میں کہ جو ایک بیلنس اور چاہے وہ ارتقاء کے پروسیس سے گزرے، چاہے ہم اس میں جیسے بھی ایکسپیرینسز کریں لیکن ہم اس کا متبادل کم سے کم دیکھ سکیں. تو اب ہم ان 10 چیزوں پہ آتے ہیں جو ایکچولی اگر ہم اپنی زندگیوں میں انکلوڈ کر لیں، ایسے انکلوڈ کریں کہ جو شاید ہماری زندگی کا کوڈ بن جائے اور جو ریلیٹو نہ ہو، جو ہمارے لیے حقیقت بن جائے، تو ہم اپنی زندگیوں میں خوشیاں لا سکتے ہیں. بلکہ وہی خوشیاں ہیں ایکچولی. اور اس پہ جب ہم شاید کچھ ایک دو کے علاوہ ہر مسلک، ہر مذہب، ہر نسل، ہر رنگ، ہر علاقے، ہر ملک کا بندہ آپ کو کہے کہ ہاں دس از رائٹ بیکاز ہسٹری ہیز پرووڈ اٹ سنس ایجز. اور میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کے روٹین میں اتنے بیزی ہو گئے کہ ہم اپنی زندگی پہ ہی فکر نہیں کرتے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز 10 چیزوں میں ہے کہ بانٹنا. سمپل چیزیں، چھوٹی چیزیں، بانٹنا. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اپنی بھوک کو بھی بانٹو، جو مال ملا ہے اس کو بانٹو، رب تعالیٰ کے بندوں پہ خرچ کرو، اس کے دین پہ خرچ کرو. علم ملا ہے تو اس کو بھی بانٹو، لوگوں تک پہنچاؤ. علم نافع، وہ علم جو کہ اوروں کے لیے خیر پیدا کرے، وہ نہیں جو کہ باطل کریٹ کرے. ہمیں سلیکشن، علم کے سلیکشن میں بھی ہمیں بیسیکلی جو بھی کتاب اٹھائیں پڑھنے کے لیے، مطالعہ کرنے کی پہلے غور و فکر ہونا ضروری ہے اس میں. اسی کہ آج کل بہت سی چیزیں ایسی چلیں جو کہ ڈیلیبریٹلی ہم مسلمانوں کو اپنے دین سے، اپنے رب سے، اپنے رسول سے، ان تمام لوگوں سے دور کرنے کے لیے ڈیلیبریٹ چیزیں ہو رہی ہیں. کتابیں ایسی لکھی جا رہی ہیں، ایپس ایسے بنائے جا رہے ہیں. مال بانٹو، علم بانٹو. یہاں تک کہ گاڑی ملی ہے تو وہ بھی بانٹو. ٹائر نہیں دینے لوگوں کو، کسی کو جس کے پاس نہیں ہے اس کو بٹھا کے اس میں ایک راؤنڈ لگوا دو. صرف اس کی زندگی میں صرف وہ تھوڑی سی خوشی کی کیفیت ڈال دینا. کیفیت کیا تھی؟ وقت کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، وہ دعا دے گا. غم بانٹو. غم وہ بانٹو کہ اگر تم پہ غم ہے تو کسی اور کو دے دو، شیئر کر لو تو بٹ جاتا ہے. جب فقیر آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سمجھو. جب کھڑکی کے سامنے گاڑی کے ساتھ شیشہ نوک کرے، اور کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے، بٹوے میں ہاتھ ڈالو اور دیکھنا نہیں کہ کتنا نکال رہا ہوں، اور دے دو کسی دن اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے بھی تو رب دے رہا ہے، اسی طرح دے رہا ہے، میں اس کو جج نہیں کروں گا. اس وقت کی آپ کو جو احساس ہو گیا، جو کیفیات ہوں گی اور جو جذبات آپ کے اندر ابھریں گے، سیروٹونن کا لیول پیک پہ چڑھ جائے گا. تو بانٹنا سیکھیں، ہر ایک چیز کو بانٹنا سیکھیں. اب دیکھیں اس میں مادی چیز بھی آ گئی نا.
رزق بھی آ گیا, مال بھی آ گیا, لیکن اس میں آپ کی اپنی صلاحیتیں بھی آ گئیں, آپ کا ہنر بھی ہے. چاہے ہنر سیکھتے ہو تو دوسرے کو سکھاؤ کہ شاید اس کے لیے زندگی میں ایک اور ذریعہ پیدا ہو جائے رزق کمانے کا. علم سیکھا ہے وہ بھی دے دو کہ شاید اس کے لیے وہ کوئی بہتری کریٹ کر دے. کہ شاید اب مسلمان کے لیے سب سے پہلا علم سیکھنا کس چیز کا ہے؟ اپنے دین کا, کہ شاید کوئی اپنی راہ سے بھٹک گیا ہو تو وہ واپس اپنی راہ پہ آ جائے. دوسری چیز کیا ہوگا؟ معاف کرنا. میں تیرے ساتھ دیکھوں گا, میری نسلیں تمہاری زیادتی میرے ساتھ جو تم نے کی وہ یاد رکھے گی. اب وہ میری نسلیں بھی یاد رکھتی رہتی ہیں, اس کی نسلیں بھی یاد رکھتی رہتی ہیں, اور نسلوں تر نسلیں دشمنیاں چلتی رہتی ہیں. تو کوالٹی آف لائف کہاں جاتی ہے؟ صبح 9 بجے آفس پہنچنا ہوتا ہے اور 9:15 گھر سے نکلتے ہیں, اور راستے میں گالیاں اور ڈرائیوروں کو پڑ رہی ہوتی ہیں, اور بندہ کہ یار یہ آج سارے کے سارے سڑک پہ نکلے ہوئے یار, تو وہ کس کی کیفیت ہے؟ احساس کس کا ہے؟ پھر کیا ہے؟ بھول جانا. ابھی اگر میں موسیٰ سے جا کے پوچھوں کہ تمہاری خوشی کیا ہے تو شاید وہ مجھے کہے کہ یار پلے اسٹیشن. بچوں کا یہی تو سب سے زبردست بات ہوتی ہے کہ معصومیت ہوتی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں. ہم نہیں بھولتے, ہم دوسری کی غلطی نہیں بھولتے, اور ہم اپنی خطائیں بھی اپنی بھول جاتے ہیں جو ہم نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے, اور پھر دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. لیکن بھول جانا ان چیزوں کو, جیسے آپ سمپل الفاظ میں لے لیں, کوئی مرتا ہے تو اگر ہم اس کی موت کو, اس بندے کو نہ بھولتے تو آج تک جتنے لوگ مرے ہیں, ابھی تک زندہ جتنے ہیں وہ ابھی تک قبرستانوں میں رو رہے ہوتے, دھاڑے مار رہے ہوتے. اسی طرح ہے نا, اگر ہم بھول جائیں, جیسے پہلے بات ہوئی ماضی کو کہ گزر چکا ہے یار, میں نے خطا کی توبہ کر لوں گا, میں نے اس سے زیادتی کی معافی مانگ لوں گا, میں نے کسی کو دیا نہیں اب سے بانٹنا شروع کر دوں گا. لیکن جو گزر گیا اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے, تو ابھی کا حال آپ کا بہتر ہو جائے گا. اور چوتھی چیز, فورتھ, رشتے. ایک ریسرچ کے مطابق جاپانیوں کا میرے خیال میں قبیلہ ہے اس پہ, بلکہ ان کا ایک کانسیپٹ ہے اکیگائی کے نام سے بھی, کہ طویل عمری پہ ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ ان کی عمریں اس لیے زیادہ ہیں کہ وہ ابھی تک کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں, وہ رشتے نبھاتے ہیں. یہ انگریزوں کے لیے بہت ایک شاکنگ چیز تھی. اللہ کا شکر ہے ہماری تھوڑی بہت وہ روایتیں ابھی تک ہماری ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں, اور یہی وہ چیزیں جو کہ ہماری, جو پہلے بات ہوئی تھی, ہماری زندگی میں سینس آف بلونگنگ لاتی ہے, ہماری زندگی میں بینگ ہونا, BEING ہونا کا ثبوت ہے. ایکچولی یہی وہ رشتے ہیں جو کہ ہمیں ڈھارس دیتے ہیں. اور رشتے ایکچولی کیا ہیں؟ چہرے ہیں نا, دلوں سے دل کا ملاپ ہے, سمپل چہرے ہیں, لیکن والدین کے چہروں میں کیا ہے؟ شفقت ہے اور عبادت ہے اس کو دیکھنا. بچوں کے چہروں میں کیا ملتا ہے؟ معصومیت ہے. اپنے لائف پارٹنر کے چہرے میں کیا ہے؟ بھروسہ ہے, وفا ہے. ایک دوست, ایک اچھے مخلص دوست کے چہرے میں کیا ہے؟ اس پہ ریلائی کرنا ہے کہ اگر کبھی گروں گا تو یہ مجھے ہاتھ دے گا. اور سب سے بڑا چہرہ وہ جو کہ سراپا نور ہے, وہ چہرہ جس کی خاطر مسلمان اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ کاش ایک دیدار ہو جائے.
وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، وہ حسین چہرہ جس کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس پہ ہماری جان مال سب کچھ قربان، اس ذات سے رشتہ رکھنا، اس سے وہ محبت کا رشتہ رکھنا کہ جہاں پر آپ اپنی ذات کو کم کر دیتے ہیں، اپنے باقی تمام رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر رشتہ جوڑتے ہیں تو آپ کے باقی رشتے ختم ہو گئے، اسی کی وجہ سے آپ کے باقی رشتوں میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے رشتے نبھانا کہ لوگ آپ کو خود کال کریں کہ بھائی کدھر ہے تو، کافی عرصہ ہو گیا ملا نہیں، کافی عرصہ ہو گیا نہ کال کی۔ وہ شکوہ ہے جو کہ دل سے پیار کا ہو، محبت کا ہو، خلوص کا ہو، اس طرح سے رشتے نبھانا۔ اور پھر آ جاتی ہے ترقی کی راہ پر اپنے آپ کو تھوڑا سا یا اکٹھے کر لیتے ہیں ہم اس کو، ترقی اور یا ارتقاء کا پروسیس خود اڈاپٹ کرنا کہ میں اپنے آپ میں اتنی صلاحیتیں ڈالوں گا، میں اپنے اسکل لیول کو اتنا انکریز کروں گا کہ جو مجھے لوگ پکاریں گے وہ تو ایکچولی میں ہوں نہیں، جو مجھے جس چیز پہ لوگ کمزور بولیں گے کہ یہ تم نہیں کر سکتے، اسی کمزوری کو میں نے ختم کر کے ان کے سامنے رکھنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اس کو، ان کے پرسیپشنز کو اپنے لیے اسٹرینتھ بنا دوں گا جو وہ مجھ میں ویکنیسز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو ہم عام الفاظ میں ہیٹرز کہتے ہیں، حاسد کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مطالعہ ہے نمبر 6 کہ اپنی لرننگ پروسیس کو اتنے لیول تک لے آؤ کہ آپ یہ پرسیپشنز، بلیفز، فیلنگز، ریلیجن، ہر ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی خود کر سکیں کہ بھئی میں نے زندگی گزارنی کیسی ہے، میں نے انالیسس کیسے کرنی، میں نے ڈیسیجن میکنگ کیسے کرنی ہے، میں نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، میں نے رشتے نبھانے کیسے ہیں، میں نے بانٹنا کیسا ہے، میں نے معاف کیسے کرنا ہے۔ اور پھر آ جاتا ہے اخلاق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ آپ کسی سے جا کے اخلاق اس کے ساتھ بہتر کرتے ہیں، اچھے طریقے سے بول چال کرتے ہیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ اس میں کیا ملے گا؟ آپ کو کوئی بتا سکتا ہے؟ پیس آف مائنڈ ملے گا، دعا ملے گی۔ تو احسان کرو گے تو احسان ملے گا، احسان کرو گے احسان ملے گا، لیکن احسان کر کے جتاؤ گے تو نہیں ملنے والا۔ دوسرے پہ احسان کر کے اس سے امید رکھو، وہ دے گا، جزا دینے والا وہ ہے، دنیا میں نہیں ڈھونڈنی ان چیزوں، یہ جو ابھی سے باتیں ہو رہی اس کی جزا دنیا میں نہیں ڈھونڈنی، امید رکھنی ہے، کوشش، یہ چیزیں جو ہیں یہ کوشش ہے، امید ساتھ چلاتے رہنا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کیا کہا، امید رحمت کو جگاتی ہے رب تعالیٰ کی۔ قبول کرنا نیکسٹ ہے، کتنے ہو گئی؟ 8، آخری، یہ مطلب یہ قبول کرنا آخری، سوری 8واں ہو گیا، 2 رہتے ہیں۔ کس چیز کو قبول کرنا؟ ایکسیپٹنس کرنا اپنی سچویشنز کا، اپنی زندگی کو قبول کر لینا، رب تعالیٰ کی تقسیم پہ انگلی نہ اٹھانا، جیسے شروع میں بات ہوئی۔ اپنے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے تو اس کو مال کا صدقہ سمجھو، صحت کا کوئی مسئلہ آیا ہے اس کو اپنی صحت کا صدقہ سمجھو، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کو حکمت سمجھو، کوئی خدمت آئی ہے، کوئی عمل دیا گیا ہے تو اس کو خدمت کے طور پر لے کے آگے چلو، لیکن قبول کرو، رب تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا شامل کرو۔ یہاں تک ٹھیک ہے؟ 8 ہو گئے۔ اب آ جاتے ہیں دعا پہ۔ پتہ ہے جنرل مسئلہ کیا ہے ہم لوگوں کا؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، سارا ٹائم ہوتے ہوئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔
ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو جلدی میں پڑھتے ہیں کہ میری پیچھے کوئی کام ہے. کیا ہمارے لیے فوقیت کس چیز کی ہونی چاہیے؟ عبادت کی ہونی چاہیے، جس کی بیسس پہ ابھی ہم ساری باتیں کر رہے ہیں. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم جلدی 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 جلدی، اور آخر میں کیا سب سے بڑی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. میں خود کس طرح ریلیٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ پتہ ہے کہ میں تو اس طرح بھی دعا مانگ سکتا ہوں، رب تعالیٰ تو پھر بھی سنتا ہے. میں جب یہ کرتا ہوں نا تو اپنی آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے میری دعا میرے منہ سے ٹکرا کے سیدھی اوپر جاتی. اپنا ایک پرسپشن ہوتا ہے ہر ایک چیز کا، ایک بلیف سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. لیکن ہمارے پاس اسی کا وقت نہیں ہوتا. لیکن اس کے پیچھے روح کیا ہے دعا کی؟ وہ روح ہے ہی ایکچولی کہ وہ امید کریٹ کرتی ہے. اور امید کیا ہے؟ پھر بات وہی کروں گا. امید سے کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیوٹی، آپٹیمزم انسان میں آتا ہے. سو بیسیکلی دعا ہم میں پازیٹیوٹی، آپٹیمزم لاتی ہے. اور پروڈکٹیوٹی ہے، اسی آپٹیمزم کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. جب پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی تو کوالٹی آف لائف انکریز ہوگی. اور کیا ہوگا؟ کوالٹی آف لائف انکریز ہوگی تو خوشی ملے گی. جب خوشی ملے گی تو کیا ہوگا؟ ڈپریشن، اینزائٹی، پینک اٹیکس پیچھے چلے گئے. کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. اب آخر میں آ جاتے ہیں، which is the most important thing in all of these factors and the best of the best. ہم نے 10 چیزیں گنوائی. 10 چیزیں ہم نے گنوائی. کیا؟ سب سے پہلے بانٹنا، معاف کرنا، بھول جانا، رشتے نبھانا، ترقی کا راستہ اختیار کرنا، مطالعہ کرنا، قبول کرنا، دعا اور اخلاق. اب آخری، اب ہم نے ان ساری چیزوں کو کس کے ساتھ اٹیچ کیا؟ نیچر کے ساتھ، اپنی بینگ کے ساتھ، اپنی حقیقت کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی تقدیر نصیب کے ساتھ. اب جب ہم ان سب چیزوں کو کرتے ہیں اور اسی کو ٹچ نہ کریں جو ان سب چیزوں کا خالق ہے، تو کچھ بننا ہے. تو آخری چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے رب تعالیٰ کا ذکر الہی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے، اس کے بغیر نہیں ہے. لیکن ساتھ میں اگر تحفتاً مجھے ایک اور چیز دے دو کہ درود شریف پڑھ دیا کرو میرے حبیب پہ، تو میں ساتھ شامل ہو جاؤں گا نا. تو جب شامل ہو جائیں گے اکٹھے اور اپنے پیارے پہ درود بھیجنا شروع کریں گے، صلاۃ و سلام لینا شروع کریں گے، تو فرشتے بھی شامل، سارا جہاں شامل، ہر ایک جاندار چیز اس علاقے میں جتنا احاطے میں ہوگا وہ شامل. تو کیا ہوگا؟ کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ کیا ہمارا صدقہ قبول نہیں ہوگا؟ پھر کیا ہماری عزتیں نہیں بڑھیں گی؟ کیا ہمارے درجے نہیں بڑھیں گے؟ کیا ہماری کوالٹی آف لائف انکریز نہیں ہوگی؟ کیا ہمیں پریشانیاں ہوں گی؟ جس رسول نے معراج کے موقع پہ آپ کو بھلایا نہیں، جس رؤوف الرحیم نے آپ کو قیامت کے دن تک آپ کی شفاعت کے لیے کھڑا رہے گا، خود نہیں جائے گا جنت میں جب تک آخری امتی نہ چلا جائے، اسی کا ساتھ ہو اور اسی کا وسیلہ دے کے اسی رب کا ذکر کرتے رہو اور اسی سے مانگتے رہو، تو بانٹنا، دعا کرنا، ان ساری چیزوں میں ایک تاثیر پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک پازیٹیوٹی نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ تو جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ قدیم سے انسان خوشی ڈھونڈتا رہا ہے، کسی کو ملی اور کسی کو نہیں. جس کو ملی تو عطا، جس کو نہیں ملی تو شاید اس کی خطا تھی کچھ یا کوئی حکمت. کسی نے بھیڑ میں اس کو ڈھونڈنا شروع کیا اور کسی نے اس کو کیا
اس کو کسی ندی کے کنارے اکیلے بیٹھ کے اس خوشی کو ڈھونڈنا شروع کیا. جس نے بھیڑ میں ڈھونڈنا شروع کیا اور اس معاشرے میں دنیاوی اصولوں کو اڈاپٹ کر کے یہاں کے پروسیسز کو اور اپنے دین کو بھلا کے ڈھونڈنا شروع کیا, وہ پھر بھی بھیڑ میں رہتے ہوئے اکیلا رہا. لیکن جس نے ندی کے کنارے جا کے یا رات کو اکیلے مصلے پہ بیٹھ کے رب تعالیٰ کا ذکر کر کے حبیب کا وسیلہ دے کے اس کو پکارا, اصل خوشی اسی کو ملی.